قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، کئی ایشوز جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہوئے. پہلے ہم شروعات کر لیتے ہیں سیاسی کچھ باتیں جو ہے وہ کلاسا صاحب بتا رہے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے. گوہر صاحب نے بھی تقریر کی. گوہر صاحب نے کیا باتیں کی، ان کی ٹون جو ہے کلاسا صاحب وہ آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی جو ہے میلوڈ ہی نظر آتی ہے، ویسے تو ہمیشہ سے گوہر صاحب کی. اور کیا معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے گوہر صاحب نے؟ اچھا، گوہر صاحب نے ایک اچھا پولیٹیکل فیس ہے اس کا مس سے. اس سے پہلے عمر ایوب صاحب تھے، میں ان کا بھی بڑا ایڈمائرر رہا ہوں، لیکن وہ جب سے ان کی فیملی پہ چھاپے، گھروں پہ چھاپے، ان کے والد کے جنازے پہ وہ گئے تو ان پہ چھاپے، پھر اب 10 سال کی سزا، ڈسکوالیفائی، انہوں نے بیٹر کر دیا عمر کو. ناٹ ہز فالٹ، انسان ہے گوشت پوش کے. تو اس طرح کی میں ان کی تقریروں کا جو آج بات کہی بھی ہے انہوں نے، گوہر نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، کہ عمر ایوب یہاں پہ ہیں 2002 سے پارلیمنٹ میں، کبھی ایک بھی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا جس کو آپ کو وہاں پہ کہنا پڑے اسپیکر کو اس کو کاروائی سے نکال حذف کر دیں یا ایکسپنج کر دیں. یس، آج بات ہوئی ہے وچ جو کریڈٹ عمر ایوب کو ملنا چاہیے. یہ عام بات نہیں ہوتی کہ 22-23 سال کی پارلیمانی پارٹی اس میں رہیں، ہاؤس میں رہیں. کئی مواقع آتے ہیں، مطلب غصہ، جذبات، وٹ ایور بندے کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے، بس سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتے. تو عمر کے حوالے سے کہہ سکتے نہیں ہوئی. اس کے باوجود ان کا کہنا تھا ایسے بندے کو اگر آپ 10 سال سزا دے دیں گے تو پھر سے کون سا سسٹم، کون سی جمہوریت، کون سے انسانی حقوق، بلا کون سی عدالتیں. سو ہی میڈ اے ویری گڈ پوائنٹ. باقی لوگوں کا بھی انہوں نے کیسز پلی کیے، زرتاج گل صاحبہ ہوں یا حامد رضا صاحب ہوں یا پھر شبلی فراز صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں. وہ خیر دیٹس انادر تھنگ. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی اے اس طریقے سے اس ایشو کو نہیں پہ وہ کیش کرا پا رہی اس قومی اسمبلی میں. جتنا بڑا ایشو تھا کہ 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، 3 آپ کے میں بگ گنز ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں. عمر ایوب ہیں، پھر آپ کے شبلی فراز صاحب ہیں، زرتاج گل صاحب ہیں، اس کے احمد بچہ صاحب ہیں، اور بھی اگر رائے حسن نواز صاحب، آپ کے ایم این ایز، ایم پیز کی لسٹیں لگ رہی ہیں. پی ٹی اے کو وہ نظر نہیں آ رہا آپ کا وہاں پہ ہاؤس کے اندر. ویسے 1.5 سال انہوں نے بڑے نعرے نورے سارا ہاؤس نہیں چلنے دیا، جو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس طریقے سے لے کر چلیں تاکہ کل کو آپ پہ عذاب جو اترنے لگے تو آپ کم از کم ایک ٹف فائٹ دے سکیں. اب وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے بندے پورے نہیں آ رہے، جو بچے کھچے تھے ویسے انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، باقیوں کو انہوں نے ڈرا دیا. سو ان کی سپیچ یہ بڑی تھی کہ آپ ہاؤس کو یا اس طریقے کا کرتے جائیں گے. عمر ایوب جیسے بندوں کو بھی آپ نے باہر اٹھا کے پھینک دینا ہے کہ پارلیمنٹ میں نہ رہے تو پھر اس کے بعد تو پارلیمنٹ کا کوئی جواز نہیں رہتا. سو یہ باتیں تو انہوں نے بڑی ٹھیک کی ہیں. ایک چیز انہوں نے 2-4 اور جو انہوں نے وہاں پہ کی ہیں، مثلا ان کا یہ کہنا، انہوں نے کہا آپ کے جمشید دستی صاحب ہمارے ٹائیگر ہیں. وہ دستی صاحب جو ہیں، اب اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں کرتا، چلے رہنے دیتے ہیں. بعض ویل لیفٹ کر لیا جاتا ہے، میں ویل لیفٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا. ہر وقت ہر بندے کے ساتھ کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا. اگلی بات انہوں نے بڑی مزے کی وہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ جوش خطابت ہے عمران خان صاحب کو، بشرا صاحب کو خوش کرنے کی کوئی پلان ہے، کیونکہ ہر پارٹی کے اندر یہ بڑا ضروری ہے. اچھے خاصے معزز لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عزت ہے، مقام ہے، فیملی ہے، لیکن پھر بھی نا باز نہیں آتے کہ لیڈرشپ کے خوشامد کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب اس سے ہم پہلے سمجھتے تھے کہ اس الطاف حسین صاحب کی وہ خوشامدیں ہوتی تھی، دن رات جس نے گفتگو کرنی ہے پہلے الطاف حسین کے نام کی اس کے تسبیح پڑھیں پھر گفتگو کریں. اور عمران خان صاحب اس بات کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے، زندہ لاشیں تک کہتے ہوتے تھے. اچھا، ایسے پیپلز پارٹی میں پھر شروع ہوا. پھر نواز شریف صاحب کے ہر وزیر، ان کا ایم این اے، ایم پی، پہلے ان کی لمبی شہباز شریف صاحب کا نام آئے گا، پھر مریم صاحبہ کا، ان سب کا یہ کلچر وہاں پارٹیز میں رہا ہوا ہے. جیسے کنگز کی تعریف کی جاتی ہے. یس ایگزیکٹلی، جو کنگ شپ تھی نا انگلینڈ میں ہوتی تھی کہ پہلے آ کے کہے لانگ لیو دا کنگ، آپ نے پہلے نعرہ مارنا پھر گفتگو کرنی. ایون پھانسی پہ لگ رہے ہیں نا آپ کو، اگر وہاں پہ اگر بادشاہ سلامت نے پھانسی بھی لگے، جیسے ٹیوڈر تھے بہت سارے، ہنری 8 کی اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنی 3 بیویوں کو جب اس نے قتل کروایا تھا تو ان کے لیے لازم تھا کہ پہلے لانگ لیو دا کنگ کہیں اور کنگ کی شان میں قصیدے پڑھیں جن کو قتل کرایا جا رہا ہے. بیویوں کو نہیں کریں گے تو پھر فوری ڈیتھ پینلٹی نہیں ملے گی، اس کو ایکس فوراً نہیں کریں گے، پھر اس کو بلتے ہوئے پانی میں پھینکیں گے. یس، سو مرنے سے پہلے اگر اچھی موت چاہتے ہیں، فوراً موت چاہتے ہیں، بادشاہ کی آپ نے تعریفیں کرنی ہے باقاعدہ. یہ ٹیوٹرز کی یا ان کی جو تھی انگلینڈ کے جو ان کی ڈائنسٹی تھی ان کی آتے تھی. خیر اینی وے یہاں پہ وہی پولیٹیکل کلچر شروع ہو گیا. آج انہوں نے چھکا مارا ہے، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو، میں مخا وہ بات انہوں نے جناب کہ پاکستان کی جو میں ہیں، یہ میں نے خود سنا بھی ہے اور یہ میں لکھا بھی ہے ہاتھ سے، میں نے پوائنٹس بھی لیے 3-4 پیجز جو ہیں. گوہر صاحب نے کہا ہے، یس گوہر صاحب نے کہا ہے. انہوں نے جو پاکستانی میں ہیں یہ اپنے بچوں کے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا وہ عمران خان سے کرتی ہیں. اچھا، یس، یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی مطلب پی ٹی آئی کی جو حامی ہے، یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے 25 کروڑ آبادی میں جو میں ہیں جتنی بھی، انہوں نے کہا وہ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنی وہ عمران خان صاحب سے کرتے ہیں. پھر انہیں محسوس ہوا کہ ابھی کوئی کمی رہتی ہے، ابھی مطلب پوری بات بنی نہیں ہے کوئی. انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا اور یہ ساری پاکستانی میں جتنی عمران خان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بشرا بیگم صاحب کے لیے دعائیں کرتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں نہیں کرتی. اس کے بعد کی بات رہ گئی ہے.
जज्बाती हो गए होंगे, कोई बात ये जज्बातियत नहीं होती इस लेवल पे, वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सेंसिबल हैं, वकील हैं, ऐसे बातें करते नहीं हैं। मुकाबला है, मैं बता चुका हूँ, मुकाबला है, लॉन्ग लिव द किंग, कि कौन किस हद तक जाता है। मतलब खान साहब को तब और किसी ने कहा उसमें से कि जब उन्होंने कोई बातचीत ना बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई हुकूमती पार्टी से, तो इंटरप्ट किया। हाँ, मेरा ख्याल आजम शायद नज़ीर तारड़ साहब बोल रहे थे, तो किसी ने पीटीआई से ना उनको नारा मारा या कोई बात को, जनाब आप मुझे इंटरप्ट ना करें, आपका ये क्रेडिट है इमरान खान साहब तक जेल में पहुंच जाएगा कि आपने वहां वजीर को बात नहीं करने देगी, आपके नंबर टांके जाएंगे, लग गए होंगे। तो इस तरह के टांट्स भी हुए। खैर वो लंबी उसमें प्रोसीडिंग थी। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन चीजें वहां पे कौमी असेंबली में हुई हैं, वो आज एक तो ये था कि ये आपके कराची इलेक्ट्रिक का 76 बिलियन रुपीस के वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्स नहीं दिए बिजली के, अब वो राइट ऑफ किए जा रहे हैं, और वो बिल जो है कराची के बाकी लोगों से रिसीव होंगे जो बिल दे रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिए वो राइट ऑफ होंगे, और उनका बिल जो है उनसे लिया जाएगा जो बिजली यूज कर रहे हैं। इस पे खैर ये रोला पड़ा इजहारुल हसन साहब और फिर आगा रफीउल्लाह साहब जो हैं, उनके दरमियान कोई तल्ख ये कलामात जो हैं वो वहां पे कराची और सिंध के हवाले से हुए। फिर हमने जो मेन चीज देखी उसमें वो थी इस्लामाबाद के पानी के हवाले से। ये अंजुम अकील साहब एमएनए जो है उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने ये कहा जनाब कि इस्लामाबाद में पानी नहीं है इस वक्त, और पानी की बड़ी शॉर्टेज। अब सुन लें जरा कान खोल के कि इस्लामाबाद के साथ क्या हशर होने वाला है। जो सारे लोग यहाँ पे आबाद हो रहे हैं ना, आबादियां हो रही हैं, मतलब हर जगह पे इंसान बच सकता है, अगर पानी नहीं है ना तो वो नहीं बच सकता। जो सिचुएशन आज बताई गई इट्स डेंजरस, और मैं हैरान हूँ इस्लामाबाद के हुक्मरानों पे, ब्यूरोक्रेसी पे और सीडीए पे, जो खुद बता रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया है, इस्लामाबाद में जब 1960 में इस्लामाबाद बना था उस वक्त वाटर लेवल आपका 10 फीट पे था, मतलब 10 फीट आप गए नीचे जाए तो पानी निकल आ जाता। अब 120, 100 और 120 के दरमियान फुट नीचे जाए तो पानी मिलता है, और पानी आपके पास ये रिचार्ज करने के कोई तरीके नहीं है। यहाँ पे कहा था छोटे मोटे डैम बनाएंगे। अच्छा, पानी की शॉर्टेज का मसला ये हम बहुत पुराना सुनते आ रहे हैं। जब मैं इस्लामाबाद आया था 1998 में, उस वक्त से पानी की शॉर्टेज के मसले, जो हम खानपुर डैम का बना रहे हैं, हम फलां जगह से पानी लेकर आ रहे हैं, मनसूबा पानी किया है, फलां हमें डोनर ने दे दिया। 27-28 साल से तो मैं सुन रहा था। अब वो ये बता दें कि टैंकर शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। वही जो कराची में जो टैंकर जिनको माफिया कहते थे, इस्लामाबाद में वही हो रहा है। सवाल पूछना ये कि सीटी को अगर पता है, जो कि पता है कि यहाँ पे वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं, वो कहते हैं आबादी बढ़ गई। आबादी किसने बढ़ाई है? आपने जब यहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर में 200-300 हाउसिंग सोसाइटीज आपने अलाउ की हैं, यहाँ पे क्या है? ना यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी है, ना ये पोर्ट सिटी है, ना आपका जॉब्स है, ना मतलब एक इस्लामाबाद पिंडी में क्या है? हम सब लोग जानते हैं ना, जैसे कराची लोग जाते हैं, चलो कराची जाना समझता है, फैसलाबाद जाए, गुजरावाला जाए, सियालकोट जाए, बड़े शहर है, समझ में आता है, इंडस्ट्रियल सिटीज है, वर्कर है, फेयर इनफ। और यहाँ पे क्या है, आपकी आबादी इस्लामाबाद को 1998 में आपकी 8-10 लाख थी, आज आपकी 30 लाख से ऊपर चली गई है। और इतने आपने प्लाजे बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है, ब्लू एरिया बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। और इस शहर में पानी नहीं है, और सीडी कह रहे, सीडी से पूछना चाहिए, आपको पता है इस शहर में पानी नहीं है, क्या नहीं कर रहे? आप कैसे नई नई हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव कर रहे हैं, कैसे नए नए प्लाजा बना रहे हैं, नई नई एक्सटेंशन कर रहे हैं? ये तो बंदों को बुला के, ये तो मारने वाला काम है। दैट्स अ वेरी सीरियस एंड अलार्मिंग इशू। खैर इस पे हम बात करते रहे।